میں اپنا جو پہلا سوال ہے وہ مریم خان صاحبہ سے کروں گا. سو میرا کویشچن آپ سے یہ ہے کہ ہم نے یہ دیکھا کہ پاکستان کے اندر جو اگر 71 کے اس طرح سے ڈبیکل کی بات کریں تو اس میں لیگل فریم ورک کے اندر ایک بہت بڑی جو پرابلم ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ کانسٹیٹیوشنل کرائسس بھی تھا ایک طرح سے, کہ جو کنسنسس اس طرح سے بن نہیں پایا کسی قسم کا. اور پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کانسٹیٹیوشن کو بار بار سسپینڈ کیا گیا, بار بار اپنے طریقے سے اس کو ٹریمپل کر کے استعمال کرنے کی کوشش کی گئی, لیکن کانسٹیٹیوشن کی اہمیت کم ہونے کی بجائے آج بھی جو کانسٹیٹیوشن کی اہمیت ہے وہ بڑی ہے. اور ہمیں پھر یہ بھی تاثر نظر آتا ہے کہ جب بھی کانسٹیٹیوشن کے اوپر بات ہو تو یہ سمجھا جاتا ہے جیسے صرف یہ جو ڈیبیٹ ہے اس کا تعلق صرف اور صرف پولیٹیکل ایلیٹ سے ہے اور ان کے سوالوں کے ساتھ یہ ساری چیز منسلک ہے. تو میرا آپ سے یہ سوال یہ ہے کہ کتنا یہ ضروری ہے اس کی انڈرسٹینڈنگ ہونا کہ کانسٹیٹیوشن کیوں میٹر کرتا ہے اور اس کو ہمیں کیوں جو ہے وہ سیریسلی لینا چاہیے, اس کی امپورٹنس کیا ہے. تو میں چاہوں گا کہ آپ اس پہ بات رکھیں. تھینک یو. Can you hear me? آواز آ رہی ہے, ٹھیک ہے. Thank you so much. Just a word of thanks to the organizers of this Think Fest. Also, حیدر کی میں شکر گزار ہوں for a wonderful introduction. اور میں بات کرنے سے پہلے یہ کہنا چاہوں گی کہ مجھے کہا گیا کہ آپ you will be the opening speaker, تو تھوڑا سا زیادہ پریشر ہے because I'm sitting with two constitutional experts on either side. تو جب آپ particular constitutional provisions, اس کے text, اس کے challenges, اس کی evolution کی بات کرتے ہیں تو they obviously are much more informed than I am. میرا basically of course I am legally trained, لیکن میرا domain ہے as a legal scholar, اور میں law اور قانون کو ایک فرق لینس سے دیکھتی ہوں, سیاست کی لینس سے بھی دیکھتی ہوں, تاریخ کی لینس سے بھی دیکھتی ہوں, اور پھر براڈر معاشرے اور اس کا جو سوشل ریچ ہے یا اس کا جو رول اور فنکشن ہے سوسائٹی میں اس کی لینس سے دیکھتی ہوں. سو میں جو آپ سے بات کرنا چاہوں گی وہ ایک بہت آپ سمجھیں ایک براڈ سطح پہ ایک بات کرنا چاہوں گی. اور جیسے کہ حیدر آپ نے سوال اٹھایا, ایک بہت اہم سوال ہے بیکاز جب 50 ایئرز آف دا کانسٹیٹیوشن پہ ہم بات کریں گے تو آئی تھنک ہمیں ایک چیز تسلیم کرنی پڑے گی کہ یہ ایک بہت ہی کنولیوٹیڈ اور سب آپٹیمل اس کی ہسٹری ہے اور اس کی امپلیمنٹیشن ہے. لیکن ہم نے سینیکل نہیں ہونا, لائک یو آلسو سیڈ کہ ہم نے اس کو ایز اے ٹیشو پیپر نہیں دیکھنا جو ہمارے بہت سے ڈکٹیٹرز اور اتھارٹیرینز کا ہمیشہ آبجیکٹیو رہا ہے کہ اس کو ڈیبیس کیا جائے. سو سینیسزم کو ہمیں ذرا سائڈ پہ رکھنا ہوگا. لیکن میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ایز اے اسکالر جب میں اسٹوڈنٹ سے بات کرتی ہوں, جب میں موومنٹس اور سوشل اسٹرگلس کے ریپرزینٹیٹیو سے بات کرتی ہوں, جب میں ورکنگ کلاس کے لوگوں سے بات کرتی ہوں, تو ایک بہت اہم سوال اٹھتا ہے, وہ یہ ہے کہ ہم کیوں آئین کی قدر کریں, کیونکہ آئین نے ہمیں کیا دیا تھا. ٹھیک ہے نا. سو پالیٹکس کے لیول پہ تو ہماری ڈسکورس چلتی رہتی ہے, وہاں پہ ایک کانٹسٹیشن چلتی رہتی ہے, لیکن جب آپ واقعی میں سوسائٹی کے ان سیکشنز پہ آتے ہیں جو مارجنلائز سیکشنز ہیں, وہاں پہ جب سوال اٹھتا ہے تو اٹ لیوز می اسپیچ لیس. تو میری اپنی ایز اے اسکالر اسٹرگل یہ ہے کہ ہم کس طرح سے کانسٹیٹیوشن کو دیکھ سکتے ہیں اس پرٹیکولر لینس سے. ہمیں تھوڑی لینس انورٹ کرنی پڑے گی. صرف ایک نیرو قانونی نقطۂ نظر سے آئین کو نہیں دیکھنا, یا صرف سیاسی لینس سے آئین کو نہیں دیکھنا, ایک سوشل اور سوسائٹی لینس سے ہم نے دیکھنا ہے. اور اس کے اندر تھوڑا سا انورٹ کر کے لینس میں ہم نے یہ پوچھنا ہے کہ اس آئین کی ویلیو یا اس کا کیا فنکشن ہے فرام دا لینس آف دا اوپریسڈ, فرام دا لینس آف پیپل ہو ہیو بین مارجنلائزڈ بائی دا کانسٹیٹیوشن, from the lens of people who are deeply skeptical about the constitution, and that includes a lot of our young people. ہمارے students بھی یہ بات کرتے ہیں. تو اس سوال کا جواب دینا پڑے گا. وہ ایک بہت ٹف سوال ہے. اس کے لیے میرے پاس کوئی ڈیفینیٹیو جواب یا حل نہیں ہے, لیکن میں کچھ نقطے اٹھانا چاہوں گی جو میرے خیال سے تھوڑا سا تھاٹ پرووک کریں گے, میرے اپنے لیے بھی اور آپ سب کے لیے بھی. اینڈ آئی وڈ لو ٹو ہیئر فرام یو واٹ یو تھنک آف دس. سو میں آج بات کروں گی ناٹ ایز این انسائڈر ٹو دا لا, بیکاز آف کورس ہم انٹرنل لاجک لا کے انٹرنل لاجک پہ کافی بات کرتے ہیں, لیکن ایز این آؤٹ سائڈر.
بیکاز بات یہ ہے کہ ہمارا آئین ایز یو آلسو آپ نے جو اشارہ کیا ہے از ناٹ اے سیلف انفورسنگ کانسٹیٹیوشن. یہ نہیں کوئی کانسٹیٹیوشن بن گئی تو خود ہی انفورس ہو گئی. اس کی انفورسمنٹ کے لیے بہت تگ و دو کرنی پڑی ہے اور بہت سے سیکریفائسز بھی ہماری ہسٹری میں ہیں. سو پہلی بات تو یہ ہے جی کہ وی ہیو ٹو گیٹ آر ڈسکرپٹر رائٹ. ہمارا ڈسکرپٹر آف آر پولیٹیکل سسٹم ہیز ٹو بی رائٹ. ٹھیک ہے, جب لوگ ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں تو جب میں یہ پولیٹیکل پارٹیز اور سیاسی تنظیموں سے یہ لفظ سنتی ہوں تو وہاں پہ مجھے جسٹیفائبل لگتا ہے, کیونکہ ان کی یہ ایسپریشن ہے, ان کی یہ اسٹرگل ہے کہ ہم نے ڈیموکریسی کی طرف ٹرانزیشن کرنا ہے. لیکن جب میں انٹلیکچوئلز اور تھنکرز اور دانشوروں کو سنتی ہوں ڈیموکریسی کا لفظ استعمال کرتے ہوئے کہ پاکستان کی جمہوریت, تو مجھے تھوڑا سا عجیب لگتا ہے بیکاز ہمارا سسٹم جمہوریت پہ بیس نہیں ہے. اینڈ آئی تھنک فنڈامنٹل ایشو یہ ہے کہ اف یو گیٹ یور ڈسکرپٹر رائٹ, پھر وہاں سے بات شروع ہو سکتی ہے کہ آگے کیا ہونا ہے اور یہ اس طرح سے معاملہ کیوں ہے اتنا عجیب رائٹ. سو اس کے حوالے سے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ہمیں پہلے یہ تسلیم کرنا ہے اور اسی بات کو اور اس ڈسکورس کو براڈن کرنا ہے, اور یہ کچھ حد تک یہ بات شروع ہو گئی ہے کہ ہم ڈیموکریسی نہیں ہیں, ہم ایک ہائبرڈ رژیم ہیں. اور ہائبرڈ رژیم جو ہے وہ نہ ایک اتھارٹیرین ملٹری ڈکٹیٹرشپ ہوتی ہے, نہ وہ ایک ڈیموکریٹک سسٹم ہوتا ہے. وہ ان دونوں کے بیچ میں ایک سسٹم ہے ان اٹس اون رائٹ, اس کا اپنا ایک ڈائنامک ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اور انٹرسٹنگلی ہمارے جو سب سے جانے پہچانے اسکالر تھے حمزہ علوی صاحب, اور اس کے بعد اور لوگوں نے بھی ان کے تھیسس کو ریفائن کیا, انہوں نے جو بات کہی تھی 50s میں وہ آج بھی اپلائی کرتی ہے کہ ایک پولیٹیکل پاور کا ایک جو ڈس ایکویلیبریم ہے وہ پاکستان کے پولیٹیکل سسٹم کا ایک بہت اہم حصہ ہے. اس کا کیا مطلب ہے ڈس ایکویلیبریم کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ کے آئین میں جہاں پہ پولیٹیکل پاور لوکیٹڈ ہے وہ اصل میں آپ کے سسٹم میں وہاں پہ لوکیٹڈ نہیں ہے, اس کی لوکیشن کہیں اور ہے. ان ادر ورڈز آپ کے اصل حکمران کوئی اور ہیں, لیکن وہ ایک سسٹم بنا ہوا ہے فار وٹ ایور ریزنز. کلونیل لیگسی بھی ہے اور بھی مطلب آپ کی ڈیموکریٹک اس کے اندر بھی اوبویسلی لائک آئی سیڈ جدو جو ہے, تو اس کے اندر جدوجہد ہے, تو اس کے اندر آپ دیکھیں کہ وہ دونوں ایلیمنٹس نمایاں ہیں, اتھارٹیرینزم کے بھی ہیں, ڈیموکریسی کے بھی ہیں, لیکن وہ ہے ہائبرڈ رژیم. اور اس کو پولیٹیکل سائنٹسٹ نے ایک بڑا اچھا اور ایپٹ ڈسکرپشن دی ہے, ایک ٹیوٹلری ہائبرڈ رژیم, کہ ٹیوٹلری پاور کوئی اور ہے جو اس فارمل کانسٹیٹیوشنل پاور کے اوپر بہت حاوی ہے اور اس کو ایک ہیجمونک طریقے سے اس کو انجینئر کرتا ہے. سو پہلے تو یہ ہے کہ وی ہیو ٹو پاپولرائز دس ان آر ڈیلی ڈسکورس. ہم جمہوریت نہیں ہیں, ہم ایک ٹیوٹلری ہائبرڈ رژیم ہے, اور جب ہم یہ بات تسلیم کرنے کے لیے تیار ہوں گے تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ ہماری کانسٹیٹیوشن ہے جو ہم بہت ویلیو کرتے ہیں اور اس کی ویلیو بہت ہے, اور اس پہ میں آؤں گی. وہ بیسکلی وہ کانسٹیٹیوشنل سسٹم جو ہے اس کو ایک کولیگ نے ریسنٹلی ایک بڑی اچھی ٹرم یوز کی تھی جو میں بورو کرنا چاہوں گی, ڈریس اپ کانسٹیٹیوشنلزم. اٹ از اے کانسٹیٹیوشنل سسٹم دیٹ از بینگ یوزڈ ایز اے فساد فار ڈیموکریسی, بٹ اٹس ایکچولی بینگ ڈریسڈ اپ ان اے فارمل سینس. بٹ جب آپ اس کو چپ کرنے لگتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ اٹس ناٹ ریئلی the formal constitution which is being enforced. ٹھیک ہے, سو اس کے اندر the question is کہ پھر کیا مطلب کانسٹیٹیوشن کا رول یا فنکشن ہے کیا اس پرٹیکولر کانٹیکسٹ میں, کیا ہے؟ Are military dictators right in saying کہ it's just a piece of tissue paper? Absolutely not. So what is the function? The function is because of this larger political context, اس کے اندر جو آپ کی سیاسی تنظیمیں ہیں جو اسٹرگل ان کی چل رہی ہے, ان کے لیے یہ کانسٹیٹیوشن بہت اہمیت رکھتی ہے, بیکاز دیٹ از دا اونلی سائٹ آف کانٹسٹیشن جہاں پہ وہ یہ جنگ کو جاری رکھ سکتے ہیں. ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں وہ کانٹسٹ الائیو رہتا ہی آپ کی کانسٹیٹیوشن کی وجہ سے ہے. وہ اسپیس ریلنکوش کرنا وڈ بی اے ٹریوسٹی. ٹھیک ہے, بیکاز آپ کی ساری جو پولیٹیکل کانٹسٹیشن ہے ٹو somehow relocate political power where it belongs
اس کی اسپیس جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن ہولڈ کرتی ہے. اٹ از این ارینا فار دیٹ پولیٹیکل کانٹسٹیشن اینڈ دیٹ کانٹسٹیشن مسٹ اسٹے الائیو, بیکاز اگر وہ کانٹسٹیشن آپ چھوڑ دیں گے پھر کچھ بھی نہیں رہ جاتا, رائٹ. سو ہولڈنگ دیٹ اسپیس از ریئلی امپورٹنٹ. ایک انسٹرومینٹلسٹ فنکشن آپ کی کانسٹیٹیوشن ادا کرتی آئی ہے آپ کی تاریخ میں, اور وہ یہ ایک بہت اہم اسٹرگل ہے. لیکن اس کے اندر میں یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ وہ ایک کمپلیٹ ڈیڈ لاک نہیں ہے, اس کے اندر ایولیوشن نظر آتی ہے, ایک سیاسی ارتقا بہرحال ہے, لیکن بیکاز وہ پولیٹیکل کانٹیکسٹ اتنا دشوار ہے, اس کے اندر ایولیوشن بڑی آہستہ سے نمایاں ہوتی ہے, رائٹ. جب ہم کہتے ہیں نا کہ بس اسی گورنمنٹ سے چینج آ جائے تو ممکن نہیں ہوتا, یہ ارتقا آپ کو ذرا لانگر رینج لینس سے دیکھنی پڑے گی. اور میں آپ کو اگزامپل دینا چاہتی ہوں, یہ میرا اپنی کوئی ایبسٹریکٹ تھیری نہیں ہے, پاکستان کے اپنے امپیریکل ایکسپیرینس سے اگزامپل دینا چاہوں گی کہ یہ ارتقا کس طرح لگتی ہے. جس طرح حیدر آپ نے بھی کہا کہ پہلے جو 25 سال تھے پاکستان کے, جو 71 میں کلمنیٹ ہوئے اور پھر 73 میں کانسٹیٹیوشن بنی, 25 سال آپ کو لگے جسٹ ٹو ہیو اے کانسٹیٹیوشن, اور اس کے اندر آپ کا آدھا ملک بھی ٹوٹ گیا, right? So this is what irtiqa in a context of hybrid regime constitutionalism looks like. یہ بہت آہستہ سے چلتا ہے اور یہ بہت بلڈی اور بروٹل ہے انفارچونیٹلی. اور اس کے بعد ہمیں 30 پلس سال لگے ٹو ریچ دا 18th amendment, which I think really stands out as a threshold. It's a kind of tipping point. کیا وجہ ہے کہ ہماری پولیٹیکل اسٹرگل کرنے والی جو پولیٹیکل فورسز تھیں, انہوں نے کس طرح سے اس چیز کو ٹیکل کیا. ایک بہت اہم نقطہ ہے, وہ یہ ہے کہ پولیٹیکل پاور کو اس طرح کے سسٹم میں کانسنٹریٹڈ نہیں رہنے دینا, پاور کو ڈیفیوز کرنا ہے. ویدر یو ڈیفیوز اٹ اکراس انسٹیٹیوشنز ہاریزونٹلی اور یو ڈیفیوز اٹ ورٹیکلی ڈاؤن فرام دا سینٹرل گورنمنٹ ڈاؤن ٹو دا لوکل گورنمنٹ. سو کم از کم یہ بات ہوئی ہے. کچھ پروونشل پاور ہولڈرز ہیں جن سے وہ پاور واپس چھیننا بہت مشکل ہو گیا ہے, اور یہ آپ نے دیکھا تھا ان دا پاسٹ 5 years دا پریویس گورنمنٹ. یہ بات بڑی چل رہی تھی کہ بھئی 18th amendment کو انڈو کرنا ہے, اس لیے ہے بیکاز 18th amendment از اے ہیوج تھریٹ ٹو دا پولیٹیکل ہیجمنی آف دا ملٹری. تو پاور کو ڈیفیوز کرنا ہے. 18th amendment is a step in the right direction. NFC was a step in the right direction. Local government is a step in the right direction. But یہ contests بڑی آہستہ سے unfold ہوئیں گے, اور اس کے لیے as a citizen we need a lot of patience. We need to first acknowledge کہ this is our material reality, اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں چلنا ہوگا. تو لیکن میں صرف یہ نہیں کہوں گی کہ یہ سول ملٹری کانٹسٹیشن از دا اونلی فالٹ لائن. یہ بھی اس کے اندر بات میں ڈالنا چاہوں گی کہ پاکستانی فیڈریشن کو بھی ری تھنک کرنے کی بہت ضرورت ہے. 18th amendment کے بعد اور NFC کے بعد ہمیں یہ اندازہ ہوا کہ فیڈریشن بھی کافی اسکیوڈ ہے, اور یہ بھی ایک بڑا پرانا مسئلہ چلا آ رہا ہے. آپ دیکھیں کہ پنجاب کی ہیجمنی, اپارٹ فرام دا ملٹری ہیجمنی, پنجاب کی بھی ایک بہت بڑی ہیجمنی ہے ان آر فیڈریشن. تو اس کے اندر میں کہنا چاہوں گی کہ آپ یہ دیکھیں کہ پنجاب ایز ون پروونس پریپونڈریٹس اوور all other provinces and regions of this country put together. ٹھیک ہے نا. So وہ our constitutional experts, our political parties will have to find a political solution to the problem of the Pakistani Federation. کیونکہ جب ہم یہ ارتقاء کی بات کر رہے ہیں, اس میں بلوچستان is not a beneficiary of that evolution. بلوچستان is Pakistan's modern day colony. Gilgit-Baltistan is not a beneficiary of the 18th amendment. It is Pakistani constitutionalism's black hole. That's how I characterize it. تو ان علاقوں کو, provinces کو کس طرح اس political struggle میں لانا ہے, یہ بھی ہمیں آگے سوچنا پڑے گا. So this is our role as citizens. I think کہ the core message I'm trying to give is کہ جب آپ دیکھیں, apart from your partisan and political preferences, جب آپ دیکھیں کہ فارمل کانسٹیٹیوشن کی انفورسمنٹ ہو رہی ہے, چاہے جس طرح سے ہوئی ہو رہی ہے, ہم نے دیکھا تھا ووٹ آف نو کانفیڈنس, دیٹ واز اے پیورلی کانسٹیٹیوشنل وے آف چینجنگ گورنمنٹ, رائٹ. جب آپ دیکھیں کہ فارمل کانسٹیٹیوشن انفورس ہو رہی ہے, پلیز اس کو سپورٹ کریں. اٹ ڈزنٹ میٹر وچ پارٹی یو سپورٹ.
If you understand what I'm saying, then you will have to support the constitution. That is your role as citizens. Then उसमें political polarization नहीं होनी चाहिए. That should be a very clear cut message. The last and final point before I wrap up is, वापस मैं उस initial सवाल पे आऊँगी जो मुझे बहुत से यंग लोग करते हैं कि ठीक है, ये तो सियासी लेवल पे आपने समझा दिया कि ये कानून का ये आइन का ये रोल है, ये फंक्शन है और इसको किस तरह सपोर्ट करना है गोइंग फॉरवर्ड, लेकिन सोशल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में आपका क्या ख्याल है? क्योंकि कानून मतलब आइन का एक दूसरा एस्पेक्ट बहुत बड़ा, ये बॉटम अप एस्पेक्ट जो है वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट का है. हाउ इज द कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइनिंग स्टेट सिटीजन रिलेशनशिप्स and how is it enforcing those relationships? तो यहाँ पे I think of course fundamental rights का बहुत चर्चा था 90s में, early 2000s में. अभी भी as lawyers, as legally trained people, we have a lot of hope in you know what the constitution might have to offer in terms of rights. लेकिन I think हमें ये भी देखना पड़ेगा increasingly कि rights based discourse की space बहुत shrink हो गई है. Right? Rights organizations have been deliberately targeted, and neither are they, by the way, on the priority list of any of our governments, because वो सियासी struggle में इतने focused हो जाते हैं कि fundamental rights की फिर कौन बात करेगा, right? And despite that, we see law upon law being passed. We are a very legalistic society in that sense. Laws बहुत pass हो रहे हैं, and no doubt many of them are very progressive. लेकिन implementation on the ground is painfully slow. In fact, in some areas it's negligible. तो उसके अंदर और उससे ये बात भी जुड़ी हुई है कि आप देखेंगे कि जब स्टेट की बैकलैश आती है तो वो भी लॉ के थ्रू ही आती है. सो लॉ हैज़ बिकम वेरी सिम्बॉलिक. मेरे ख्याल से जब मैं ये ऑब्जर्व करी थी पिछले 5 से 8 साल में ये चीज़ बहुत नुमाया हो गई है, और आम लोग इस चीज़ की बात करते हैं कि अदलिया का जस्टिस से क्या ताल्लुक़ है, इस कॉन्स्टिट्यूशन का जस्टिस से क्या ताल्लुक़ है, राइट? एंड क्या है ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट? और ये स्टेट तो बल्कि लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत इफेक्टिवली इंस्ट्रूमेंटलाइज करती है हमारी ऑपरेशन के लिए. और इसके अंदर आप जब सोशल स्ट्रगल्स मूवमेंट्स को ऑन द ग्राउंड उनसे बात करते हैं तो वो आपको यही बताते हैं कि एक बड़ी इंटरेस्टिंग पैराडॉक्स है. वो कहते हैं कि हमारे पास चॉइस ही नहीं है कि हम लॉ से इंगेज करें या डिसंगेज करें. जब हम डिसंगेज भी करते हैं तो लॉ आके हमें वापस अपने कोर्सिव ऑर्बिट में घेर लेता है. उसकी ऑपरेशन इज परवेसिव, राइट? इट इज़ इंसेसेंट. सो उसके अंदर द नोट दैट आई वांट टू एंड ऑन इज़ कि अभी आपकी बहुत सी छोटी छोटी सोशल स्ट्रगल्स और मूवमेंट्स हैं हु आर स्ट्रगलिंग ऑन द ग्राउंड. दे आर फायर फाइटिंग, चाहे वो औरत मार्च है, चाहे वो होम बेस्ड वुमेन वर्कर्स हैं, चाहे वो चाइल्ड मैरिज की एडवोकेसी ग्रुप्स हैं, जो भी आप देख लें वहाँ पे वो कॉन्स्टेंटली फायर फाइट कर रहे होते हैं स्टेट की ऑपरेशन से, जो कि अमूमन लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू ही आती है. सो हियर देयर इज अ ह्यूज ओनस ऑन legal bars, legal associations, lawyers के लॉ के अगेंस्ट रेजिस्टेंस, ऑर्गेनाइज्ड रेजिस्टेंस आनी है वो लॉ के थ्रू ही आनी है. और क्या हम एज लॉयर्स, एज फेलो लॉयर्स इस बात पे ज़रा ज़्यादा गहरे तरीके से सोच सकते हैं कि येस इट्स ऑल वेरी वेल कि लॉयर्स केम ऑन द स्ट्रीट टू सपोर्ट जुडिशियल इंडिपेंडेंस, बट व्हेन विल वी ऑर्गेनाइज in favor of social justice? So I will stop right here and thank you so much for this opportunity. Thank you.